إلا ولا نزلت عليهم الرحمة وحفت الملائكة واستغفرت لهم إنك يتفرقون وقال عليك أنه لا يكوننا وقالت وقالت الله صلى الله عليه وسلم الذي وحفت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اس وقت ہم موجود ہیں بارگاہ شہدائے کربلا میں، اور اس وقت تابوت سجائے جا رہے ہیں تابوت کمیٹی کی جانب سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں صاحبزادے جو کہ طفلان مسلم کے نام سے مشہور ہیں، محمد، جناب حضرت محمد بن مسلم اور ابراہیم بن مسلم، ان کے تابوت آج برآمد کیے جائیں گے بارگاہ شہدائے کربلا میں، جس کی تیاری ہے اس وقت۔ ہر سال محرم میں ان ایام میں تابوت برآمد کیے جاتے ہیں بارگاہ شہدائے کربلا میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں تیاریاں اس وقت کی جا رہی ہیں تابوت کو برآمدگی کے لیے۔ مجلس خطاب آیت اللہ عقیل الغروی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام مریضوں کی صحتیابی کے لیے تمام مرحومین، بالخصوص آج ہمارے ایک نماز کے ساتھی جناب شبیع الحسین آبدی صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور آپ کے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے جو کل تک اس پر 6000 کی زینت تھے، آج ہمارے درمیان نہیں، اپنے والدین کے لیے ناظرین اکرام، اس وقت ہمارے ساتھ عقیل موجود ہیں، علم تابوت کمیٹی گلستان جوہر کے، جو کہ شہدائے کربلا علیہ السلام میں عشرہ مجالس میں تابوت علم برآمد کرتے ہیں ہر سال، اور مولا نے ان کو یہ سعادت بخشی ہے، پورا سال یہ خدمت کرتے ہیں مولا کی، اور ہر شہادت پر یہاں پر تابوت برآمد کیا جاتا ہے ان کی جانب سے۔ ان کے پورے برادران ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، اور میں چاہوں گا کہ یہ زیارت کرائیں تابوت اور علم کی، اور عقیل سے میں جاننا چاہوں گا کہ وہ بتائیں گے خدمت عزا کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، اور ماشاءاللہ سے یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، مولا نے آپ سب کو یہ سعادت بخشی ہے کہ آپ اس طرح یہ زیارتیں سجاتے ہیں اور برآمد کرتے ہیں، کیونکہ یہ مرکزی عشرہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا عشرہ اس وقت جناب آیت اللہ عقیل الغروی صاحب کا، جو کہ شہدائے کربلا امام بارگاہ میں منعقد ہو رہا ہے۔ تو سب کی نظریں اس عشرے پر ہیں، اور بہت دور دور سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کی تیاریاں آپ لوگ کتنے دن پہلے سے کر رہے ہیں، اور کتنے ٹائم سے یہ زیارتوں کا سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا آپ کے گروپ نے؟ السلام علیکم۔ یا علی مدد یا علی السلام مدد۔ علم و تعمید کمیٹی گلستان جوہر کا ایک ہے ادنا سا کارکن ہونے کی حیثیت سے یہ کہ میں تفصیل بتانا چاہوں گا کہ ہم گزشتہ 12 سالوں سے زیارتوں کا کام کر رہے ہیں، اور یہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا۔ ہندوستانی تہذیب کو یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ وہی تہذیب یہاں پر چلے جو ہمارے آباء و اجداد دیتے ہوئے آئے ہیں ہمیں، اور ہمارا کمیٹی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کی ترویج کریں کہ جو غم و اندوہ کی ہو، جس سے ہمیں آل محمد کے کرب کا اندازہ ہو سکے۔ تو اسی لیے ہم جنازے تیار کرتے ہیں، ہم شہانے تابوت برآمد نہیں کرتے، ہم کفنیوں والے تابوت برآمد کرتے ہیں، ہم لاشا برآمد کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ انچولی مرکزی امام بارگاہ اس وقت بنا ہوا ہے، عشرہ یہاں کا مرکزی ہو رہا ہے، آیت اللہ عقیل الغروی صاحب پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے تقریباً ذی الحج کے مہینے سے غدیر کے فوراً بعد سے تیاریاں شروع کر دی تھیں، اور جو مسلسل اب تک جاری و ساری ہیں۔ یہ پاکستان میں واحد امام بارگاہ ہے، اور یہ ہماری کمیٹی کا یہ واحد فخر ہے کہ یہاں پر 2 محرم سے زیارتیں برآمد ہوتی ہیں، جس میں اصحاب حسین سے لے کر طفلان مسلم سے لے کر تمام شہدائے کربلا کی تقریباً زیارات برآمد کرواتے ہیں، چاہے وہ علم کی صورت میں ہو یا تابوت کی صورت میں ہو۔ شام غریبہ میں یہاں پر منظر کشی بھی ہوتی ہے، شب عاشور بھی ہم منظر کشی ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ شب عاشور یہاں پر رونق لگی ہوئی ہوتی ہے، اور تمام زیارتیں برآمد ہونے کے بعد پوری رات کے لیے صبح عاشور تک لے رکھی جاتی ہیں، اور شام غریبہ میں یہ منظر تبدیل ہو جاتا ہے، صرف امام حسین کا لاشا رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس روایت کو ہم برقرار رکھے ہوئے ہیں کہ چونکہ
तमाम लाशें मैदान करबला से उठा के ले जाए गए थे, सारे कबीले वाले उठा कर अपने अपने वारिसों के लाशें ले गए थे, लेकिन वाहिद इमाम हुसैन का लाशा था कि जिसको उठाने वाला कोई नहीं था और दफनाने वाला कोई नहीं था। तो हम उसी रिवायत को कायम व दायम रखते हुए अपने तरीके से जिस हद तक हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि ज़ियारत बरामद करवाएं और गिरिए में इजाफा हो, जितना इजाफा हम कर सकें हम कोशिश करते हैं। घर में दाखिल होता बिल्कुल, एक बैन का सूरत हो, बैन की सूरत हो, मातम का आलम हो। इतने बड़े क्राउड को ये आप लोग जब ये बरामद करते हैं तो कैसे इसको कंट्रोल कर पाते हैं? देखिए, हम तकरीबन कोई 25 लड़के हैं जो ये काम अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो ये बहुत अलग बात आपको लगेगी, हम किसी से भी 1 रुपया इसमें लेते नहीं हैं माशाल्लाह। ये जितना भी हमारा अखराजात भी हैं, ये हम तमाम जितने लड़के हैं इन सब की अपनी जेब से होता है। हमारा ये मानना है कि अगर हम जनाजा उठा नहीं सकते तो हम उसको ना उठाएं। बेहतर है कि हम किसी से मांगें, ये अच्छा नहीं लगता, तो हम अपनी जेब से करते हैं। खुद अता किया है ये बीबी ने हमें बीबी का अता करता है कि यकीनन वो वसीला बनाती भी हैं हमें, और हमारे लिए पूरे साल का जो एक हमारा पूरे इंतज़ार होता है इसी चीज़ का होता है कि हम इस जनाजे को, हम ताबूत को, हम अलम को अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छा उठाएं, अच्छे से अच्छा करके उठाएं। और इस मजमे में जो आप बात कर रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान का मेरी नज़र से और यकीनन लोग भी यही कह रहे हैं कि तकरीबन सबसे बड़ा अशरा है, तो उस अशरे में बरामदगी करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये है कि शहजादी को ना इनकी मदद होती है, इमाम हुसैन की मदद होती है। और हमारे साथ जो बरामदगी करवाने वाले लड़के हैं वो इस हद तक ट्रेन हो चुके हैं कि ना चिल्लाते हैं, सिर्फ या हुसैन की सदा होती है। और उनका ये तरीका हो चुका है कि अगर कहीं किसी को मुश्किल दरपेश आ रही हो तो वहीं पर दूसरा उसको सपोर्ट कर देता है। लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है, मौला की तरफ से हमें मौला की तरफ से बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें बुज़ुर्गों की भी दुआएं हैं हमारे साथ, हम बुज़ुर्गों को कभी भी फरामोश नहीं करते। और सबसे अच्छी चीज़ ये क़िबला अकील गरवी साहब की लगी हमें कि अकील गरवी साहब ने कल हमें इस बात पे वो कहा कि जब ताबूत लेकर आए तो शोर हो, वावेला हो। ताबूत की रौनक ये है कि शोर से बरामद हो, या हुसैन की सदाएं हो, मातम की सदाएं हो, और वावेला करते हुए लाइएगा, क्योंकि ताबूत की शान ही ये है कि वावेला करते हुए ताबूत बरामद किए जाएँ। तो बस ये कि आपकी भी मेहरबानी, आप हमेशा हमारे लिए भी इतना बड़ा काम है, हम इसको जितना भी प्रमोशन करें, क्योंकि ये इतनी बड़ी तैयारी है जो कि ये समझिए रोज़ शाम 5 बजे से हम तैयारी करना शुरू करते हैं, और ये इख्तिताम मसाइब के वक्त तक तैयारी का कोई ना कोई सिलसिला कोई ना कोई काम हो रहा होता है। और मैं गुजारिश करूँगा शब आशूर में यहाँ के मंजर देखिएगा, फिर शाम गरीबा में ही मंजर देखिएगा, बहुत अलग एक मंजर होता है, ये पूरे कराची में कहीं नहीं मिलेगा। मैं वो इंशाल्लाह मंजर अपने नाज़रीन को शब आशूर का और जो 10 मुहर्रम का मंजर है वो ज़रूर दिखाऊंगा। शाम गरीबा में यहाँ पर इमाम हुसैन, शहज़ादा अली अकबर और शहज़ादा अली असगर का सिर्फ लाशा बरामद होगा। तीरों भरा लाशा है, नेज़ा लगा हुआ लाशा, अनी टूटी हुई उसमें। ये सिर्फ मंजर कशी इसलिए है कि मोमिन को तो पता है, बाहर जो दूसरे हमारे देख रहे हैं लोग, उनको ये वजह जुल्म हुआ क्या जुल्म ढाए गए हैं, किस तरह से सितम ढाए गए हैं, और जिस पे हम गिरिया करते हैं, जिस पे हम रोते हैं। तिल ज़ैनबिया भी यहाँ मनाएंगे हम, तिल ज़ैनबिया भी होगा, उजड़ा एक अलग मंजर होगा, वो बयान नाकाबिल बयान है, वो जब देखेंगे इंशाल्लाह तो आप लोगों को एहसास होगा। बहुत आपका शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, मौला आपको, आपके पूरे जितना आपका ये टीम वर्क है, क्योंकि ये पूरी टीम वर्क है, और आप लोग एक साथ माशाल्लाह से जुड़े रहें, और बीवी आपके इस काम को दिन ब दिन बढ़ाएं, और आप लोग खिदमत तक ज़िंदगी रहे, मौला हमसे ये खिदमत देती है, ज़िंदगी देता करें, और इसी तरह हम मौला की खिदमत करते रहें और लोगों की दुआएं लेते रहें। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम बारगाह शोहदाए करबला में मौजूद हैं, और आपने इस वक्त ये ज़ियारत कर रहे हैं जो कि ज़ियारत कमेटी अकील और उनके पूरा ग्रुप जो कि गुलिस्तान जौहर से जिनका ताल्लुक़ है, ये हर साल बरामद करते हैं। और अकील ने मुझे बताया कि ये वाहिद मजलिस अज़ा और अशरा है जिसमें तमाम ज़ियारतें हर साल बरामद की जाती हैं। 2 मुहर्रम से अज़ादारी का सिलसिला शुरू हो जाता है और ज़ियारतें बरामद हो रही होती हैं, हर दिन अलग ज़ियारत होती है। परवरदिगार आलम इन तमाम की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और ये सिलसिला इसी तरह कायम रहे। आप देख रहे हैं कायम TV, मैं हूँ ख़ावर रज़ा नक़वी, देखते रहिए कायम TV कैनेडा।
جو تابوت کی زیارت کر رہے ہیں یہ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں فرزند ابراہیم ابن مسلم اور محمد ابن مسلم برآمد کیے جائیں گے آج مجلس کے اختتام پر شہدائے کربلا امام بارگاہ میں۔ مجلس سے خطاب آیت اللہ عقیل الغروی صاحب فرما رہے ہیں۔ مجلس و مصائب فضائل و مصائب ہر بے انتہا رش ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عقیل ساتھ ساتھ سجاتے بھی ہیں اور سورہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ، اور جب یہ برآمدگی ہوتی ہے تو ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے۔ ان کو آیت اللہ غروی عقیل الغروی صاحب نے تاکید بھی کی کہ جب آپ جنازے لے کر اندر داخل ہوں مجلس کے اختتام پر تو واویلا ہو، شور ہو، جو ایک حق ہے تابوت اٹھانے کا اس طرح تابوت برآمد کیے جائیں۔ پروردگار عالم ان تمام کے اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جس طرح یہ خدمت کر رہے ہیں پروردگار عالم ان کی اس خدمت کو بارگاہ سیدہ جناب سیدہ علیہ السلام میں اور تمام اس میں قبول فرمائے۔ چاردہ معصومین کی بارگاہ میں بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، کیونکہ اس وقت ساری عزاداری ان تک جانی ہے، اور یہ سارے پرچم، یہ سارے جلوس، یہ تابوت جتنے ہیں یہ امام کے سائے میں منعقد کی جاتے ہیں، اور مولا ہماری ہر مجلس میں موجود ہوتے ہیں، بی بی ہماری ہر مجلس میں موجود ہوتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے پروردگار عالم ان کو خاص اس کا اجر و ثواب عطا کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خاور رضا نقوی، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ اب ان کو نسل بوسی کرو، اب براہ راست ان سے احکام لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے درود و سلام کچھ محمد۔ لوگ جہالت میں، کچھ لوگ صفاحت میں، ناظرین اور اکرام کچھ اس لوگ وقت میں باطل موجود ہوں جسارت میں۔ چاردہ معصومین کے گراؤنڈ میں، اور آپ دیکھ مگر سکتے وہ ہیں لوگ بھی عزاداروں کی بڑی تعداد اس وقت آیت اللہ عقیل الغروی صاحب کی دونوں وجہ سے چیزوں کا تعلق مجلس ہے۔ خطاب فرما رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں مومنین اس وقت عزاداری کا فرش اعزاء پہ بیٹھے ہیں اور مجلس سن رہے ہیں۔ حوض ہم اس وقت علمیہ موجود ہیں دین اسلام کی علمی روایت کا پاسدار ہے۔ امروہہ گراؤنڈ بارگاہ 14 معصومین کے اس گراؤنڈ میں جہاں پر عزاداری وہ مرکزی اشرے سے خطاب فرما رہے ہیں محفوظ ہے۔ آیت اللہ عقیل الغروی صاحب، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں مومنین اس وقت موجود ہیں اور مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے 8 سال بعد ایک دو جملے اور عرض کر کے پاکستان گفتگو کو تمام آیت اللہ غروی صاحب عقیل الغروی صاحب مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ رمز ہے، پیغمبر سے چلا تو کہاں پہنچا؟ علی کے پاس۔ منبر رمز ہے، پیغمبر نے بنایا اور خود منبر پہ تشریف لائے، اور پھر اپنے ساتھ کس کو لائے؟ بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے؟ ناظرین اکرام اس وقت میں موجود ہوں خیر العمل روڈ بارگاہ شہدائے کربلا روڈ پر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں مومنین فرش اعزاء پہ بیٹھے ہیں اور آیت اللہ عقیل الغروی صاحب کی مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ مرکزی اشرے سے خطاب فرما رہے ہیں آیت اللہ عقیل الغروی صاحب، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد مومنین کی انچولی سوسائٹی میں موجود ہے، مرکزی اشرے سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اس وقت فیڈرل بی ایریا بلاک 20 جو ہے
مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے. بہت بڑی تعداد میں مومنین اس وقت بارگاہ شہدائے کربلا میں آیت اللہ عقیل مغربی صاحب کی مجلس سننے کے لیے آ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ کچھ ہی فاصلے پر الموصل میں جناب علی رضا رضوی صاحب بھی خطاب فرما رہے ہیں. اور آج کی شب اب کہنے کی ضرورت نہیں, آج 3 ہے محرم کی, چوتھی کی شب ہے. آنے والی صبح جو کل 4 محرم ہے, اس دن سے آقا حسین کی مشکلوں میں اضافہ ہو گیا تھا. بظاہر باطل لشکر میں اضافہ ہو گیا تھا, باطل لشکر میں اضافہ ہو گیا تھا. کبھی معلوم 4000 افراد کا لشکر آ رہا ہے, کبھی 3000 کا آ رہا ہے, کبھی 5000 کا آ رہا ہے. کم سے کم جو روایت ہے نا, اور جسے سب تقریباً یقینی مانتے ہیں, وہ ہے کہ 30,000 کا لشکر تھا. کتنے افراد کے مقابلے میں؟ روایتیں مختلف ہیں. 1 لاکھ تک لشکر بتایا جاتا ہے, 1.25 لاکھ تک بتایا جاتا ہے. اور ان تمام اقوال کی تحلیل اور تجزیے کا میں ذمہ دار ہوں. کسی قول کو اس میں سے رد نہیں کرتا ہوں, لیکن اس وقت مقام جدل میں تسلیم کرتا ہوں 30,000 کا لشکر تھا. 30,000 کتنے افراد کے مقابلے میں؟ 72. یا ان کے غلاموں کو, کنیزوں کو, ان کے متعلقین کو, سب کو حساب کرتے چلے جائیں گے, یا پہلی محرم کو لائی جانی چاہیے, کیونکہ اس میں ایک شبیہ وہ ہے. ناظرین کرام, اس وقت میں موجود ہوں بارگاہ شہدائے کربلا میں. آپ دیکھ سکتے ہیں خیر العمل روڈ پر بہت بڑی تعداد میں مومنین موجود ہیں. آیت اللہ عقیل الغربی صاحب مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں. ہم اس وقت صدر دروازے پہ شہدائے کربلا کے کہ ہم بس نام لیتے ہیں اور دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے. کربلا کے واقعے کو بیان کرنے میں کبھی کسی مبالغے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اولاً سچ کی تاثیر, پھر غم کی تاثیر. کیا المناکی ہے, کیا شدت کا سوز و گداز ہے, کیا دل جلتے ہیں, کیا دل کی آنکھیں روتی ہیں. صرف نام سامنے آ جاتا ہے جب کسی باضمیر باحمیت عشق سے لبریز انسان کے سامنے. حسین کا نام لے لیجئے, مسلم کا نام لے لیجئے, عباس کا نام لے لیجئے. ایک نام پوری کتاب ہے, ان میں سے ایک نام مکمل کتاب ہے, اور ایسی کتاب جس میں اب کوئی تحریف ممکن نہیں ہے. اب ان کتابوں میں تحریف ممکن نہیں ہے. یہ فکری نکات ہے جو عرض کرتا ہوں چھوٹے چھوٹے جملوں میں, یاد رکھیے گا. لیکن اس وقت بس آپ ماتم کے لیے تیار ہیں, گریے کے لیے تیار ہیں, اور میرے سر پر بھی یہ امامہ بار ہو رہا ہے. مسائل میں عموماً میں امامہ اتار دیتا ہوں, لیکن ہمارے بچوں نے پوچھا کہ کوئی ایک علامت بتا دیجیے کہ جب ہم شبیہیں لے کے آئیں. تو ہم نے کہا کہ بھئی دیکھو, پرانے ہمارے جو اساتذہ تھے, بزرگ علماء, وہ جب مسائل پڑھتے تھے تو یہ طریقہ تھا کہ جب سر سے امامہ اتار لیتے تھے تو شبیہ لے کے آ جاتے تھے. تو میں بھی اسی کی پابندی کروں گا. کیونکہ میری تقریر کبھی پہلے سے تیار نہیں ہوتی, تو میں یہ تو بتا نہیں سکتا تمہیں کہ آخری جملہ کیا ہوگا. آخری جملہ کیا ہوگا یہ میں نہیں بتا سکتا. تو اس لیے جبر کیے ہوئے ہوں, سر پہ امامہ ہے, جی چاہ رہا ہے کہ سر و سینہ پیٹوں. جب امامہ اتاروں گا نا تو آپ سب کھڑے ہو جائیں گے شبیہوں کے استقبال میں. سب کی زبان پہ یا حسین ہوگا, سب کی زبان پہ نالا و فریاد ہوگی, نالا ہوگا, فریاد ہوگی. لیکن اس لیے میرا جی چاہ رہا ہے کہ خود اپنا سینہ پھوٹ لوں
کہ مسلم وہ ہے جسے قصر عمارہ کی بلندی سے جب گرایا گیا تو بدن مبارک کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. یہ وہ شہید ہے جس کے سر کو الگ نیزے پر الگ سولی پہ لٹکایا گیا, بدن کو الگ سولی پہ لٹکایا گیا. سولی پہ لٹکانے سے پہلے کوفے کے بے ادب بچوں سے کہا گیا ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھراؤ, تشہیر کرو, بے ادبی کرو. اور جبکہ مسلم کی فضیلت میں امام بخاری نے یہ جملہ لکھا ہے. امام بخاری نے تاریخ کبیر میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے, پھر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جناب مسلم ابن عقیل فرزند تو عقیل کے تھے لیکن ان کی شکل صورت رسول اللہ سے ملتی جلتی. یہ ان چند افراد میں سے تھے کہ جو بظاہر بہت مشابہت رکھتے تھے رسول سے. خدا را بتائیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مشابہت رکھنے والا آ جائے آپ کس قدر اس کا احترام کریں گے. لیکن یہ کہتے تھے کہ تشبیہ پیغمبر کو کبھی کوفے میں ہوگا, کبھی کربلا میں. انجمن الفقار سے ملتمس ہے کہ وہ آئے اور ماتمداری کرے. انجمن الفقار ناظرین اکرام, اس وقت میں موجود ہوں بارگاہ شہداء کربلا میں, اور آج کی مجلس سے خطاب آیت اللہ عقیل الغربی صاحب فرما رہے تھے. بہت بڑی تعداد میں مومن اس وقت موجود ہیں بارگاہ شہداء کربلا میں مجلس سننے کے لیے. عقیل الغربی صاحب جو کہ انڈیا سے تشریف لائے. کوفے میں در بدر ہیں مسلم کے شہزادے, کوفے میں در بدر ہیں مسلم کے شہزادے, کوفے میں در بدر ہیں, کوفے میں در بدر ہیں مسلم کی شہزادے, کوفے میں در بدر ہے مسلم کے شہزادے. اپنے بھائیوں سے میری گزارش ہے ہلکا لگا کے ماشاءاللہ. کوفے میں در بدر ہے مسلم کے شہزادے. مرکزی اشیاء سے خطاب فرما رہے تھے آیت اللہ عقیل الغربی صاحب, اور بڑی تعداد میں اس وقت انچولی میں عزادار موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. آج تابوت برآمد کیے گئے ہیں حضرت مسلم اور ان کے دونوں شہزادوں کے, محمد اور ابراہیم. کو خبر سنا دیا حسین میں در بدر ہے, حسین دیا حسین کوفے سنا ہے مسلم کے شہزادے. ہم کو نہ مار ہارے مسلم کے ہم سر ہے اس شہر بے وفا میں ہم
دن کے شہزادے صوبے میں در بدر جا کر وطن میں کوئی ماں کو خبر سنا دے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ بارگاہ شہدائے کربلا میں مجلس سننے کے لیے آیت اللہ عقیل الغروی صاحب کو موجود ہے، اور جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے عزاداروں میں اضافہ ہوتا جائے گا. بہت بڑی سیکیورٹی کا اہتمام کیا گیا ہے، پولیس رینجرز اور اس وقت ہائی الرٹ کیے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ سیکیورٹی کے اسکاؤٹس موجود ہیں. اس وقت بھوتراب اسکاؤٹس بھی موجود ہیں اور پولیس رینجرز کی بڑی تعداد ان کے جوان اس وقت یہاں موجود ہے سیکیورٹی کے لیے، کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اس مجلس کو اپنے امان میں رکھے. جب بہت بڑی تعداد میں لوگ اس وقت موجود ہیں انچولی سوسائٹی میں. 8 سال بعد آیت اللہ عقیل الغروی پاکستان تشریف لائے اور اب مجلس سے پہلے عشرے سے خطاب فرما رہے ہیں. انچولی میں مرکزی عشرہ ہے جو کہ شہدائے کربلا امام بارگاہ میں منعقد کیا جا رہا ہے. جیسے جیسے وقت گزرے گا رش میں اضافہ ہوتا جائے گا. پوری انچولی روڈ اور ہر گلی جو ہے وہ بلاک ہے اس وقت، ہر طرف سری سر ہے. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں شہدائے کربلا کے صدر دروازے پر اور آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں. اس وقت بہت بڑی تعداد میں مومنین جو ہے شہدائے کربلا سے مجلس سن کر برآمد ہو رہی ہیں. آج 3 تابوت برآمد کیے گئے ہیں اس مجلس میں حضرت مسلم کے شاہزادوں کے، جس میں حضرت مسلم اور ان کے دونوں شاہزادے ابراہیم اور محمد کے تابوت برآمد کیے گئے. مصائب کے اختتام پر تابوت برآمد کیے گئے اور انجمن الذوالفقار اور نقی بھائی کے دونوں فرزند ماتم فرما رہے ہیں. تابوت جو ہے علم کمیٹی عقیل اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے جو کہ گلستان جوہر سے ان کا تعلق ہے، یہ کمیٹی ہر سال یہاں پر عشرے میں تابوت اور علم برآمد کرتے ہیں. جتنے تبرکات جتنی زیارتیں برآمد کی جاتی ہیں وہ عقیل اور ان کے ساتھی مل کے یہاں پر برآمد کرتے ہیں. ایک بہت بڑی ڈیوٹی ہے جو پروردگار عالم نے بی بی نے خاص انہیں عطا کی ہے. اتنے بڑے مجمع میں تابوت کا برآمد کرنا آسان بات نہیں ہے. یہ خاص عطا ہے ان کو اور ان کے تمام دوستوں احباب کو جو پورا سال خدمت کرتے ہیں. ہر شہادت میں ان کے ہی تابوت کو بلایا جاتا ہے، ان کے ہی تابوتوں کو اٹھایا جاتا ہے، جو کہ انہوں نے بہت ہی دل سے یہ عزاداری کا سلسلہ کیا ہوا ہے اور بتاتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی طرز پر ہم نے ان عزاداری کی چیزوں کو قائم کیا ہے. اس میں کوئی ہم نے بناوٹ نہیں رکھی. ہم جنازوں کو جو اٹھاتے ہیں تو وہی منظر پیش کرتے ہیں کہ جیسے گھر سے جنازہ برآمد کیا جا رہا ہو، اور اس میں رقت اور ایک مناظر آپ کو نظر آئیں گے. کفنی کی طرح وہ خون والے کپڑے کی چادر بناتے ہیں اور اس میں ان جنازوں کو برآمد کرتے ہیں. ہر روز یہاں زیارتوں کا سلسلہ اسی طرح برآمد کیا جائے گا. کل حضرت اون و محمد کے تابوت برآمد کیے جائیں گے. 5 کو حضرت علی اکبر کا تابوت برآمد کیا جائے گا. 6 کو حضرت شہزادے علی اصغر کا جھولا برآمد کیا جائے گا. 7 کو حضرت قاسم کی مہندی برآمد کی جائے گی. 8 کو مولا عباس کا علم برآمد کیا جائے گا. 9 کو شب عاشور ایک الگ سے منفرد انداز میں مولا حسین کے وہ تبرکات سارے یہاں خاص منظر کشی کی جاتی ہے. ہر سال اس سال بھی کی جائے گی. اور شب عاشور اور عاشور کے دن خاص منظر کشی کی جاتی ہے عقیل اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے، اور وہ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی ساری منظر کشی ہوتی ہے. آپ بھی آئیے اور اس میں شامل ہو جائیے عزاداری میں. اس وقت ہم موجود ہیں بارگاہ شہدائے کربلا کے صدر دروازے پر اور آپ یہ تمام قائم ٹی وی پر لائیو کوریج دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہم آپ تک یہ کوریج لا رہے ہیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت انچولی میں موجود ہیں. طب رکھنے کی جگہ نہیں ہے. آیت اللہ عقیل الغروی صاحب نے مجلس سے خطاب فرمایا جو کہ 8 سال بعد پاکستان تشریف لائے ہیں اور ان کو سننے کے لیے
ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اس وقت. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں تقریباً 15-20 منٹ ہو چکے ہیں مجلس ختم ہوئے اور آپ تعداد میں کمی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی. جگہ جگہ سبیلوں کا انتظام کیا گیا ہے. پی جے پی کی جانب سے بھی سبیل مولا حسین کا نذر و نیاز کا اہتمام ہے ہر روز، اور کھانے کی مختلف اقسام کی چیزیں ہر سال یہاں پی جے پی کی جانب سے، ظفر جے ڈی سی کی جانب سے دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے مومنین کے لیے ہر سال یہاں نذر و نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے. خیر العمل روڈ پر مرکزی دروازے پر یہ سبیل لگائی گئی ہے جس میں ہر روز الگ عمدہ اقسام کے نذر و نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے. اور پروردگار عالم ظفر جے ڈی سی اور ان کی تمام کو پوری ٹیم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور یہ عشرہ خیر العمل ٹرسٹ کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے اور ساتھ پی جے پی کے تعاون شامل ہے. السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء. اس وقت موجود ہے خیر العمل انچولی شہدائے کربلا کے صدر دروازے میں جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مجلس سن کے باہر تشریف لا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں مجلس ختم ہوئے 20 منٹ سے زیادہ ہو چکا ہے اور تعداد ویسے ہی باہر نکل رہی ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں. آیت اللہ عقیل الغربی صاحب کی مجلس کو سننے کے لیے قائم ٹی وی اپنے دیکھنے والے ناظرین کو لائیو ٹیلی کاسٹ. السلام علیکم یا جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا قاطع البرہان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان. عجل اللہ تعالی فرجاك وسهل اللہ تعالی مخرجاك وظهور أعوانك ورحمة الله وبركاته. ناظرین کرام آج کی مجلس سے عقیل الغربی صاحب خطاب فرما رہے تھے اور بہت بڑی تعداد میں مومنین موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ابو الفضل عباس کی تعمیرات کا کام جاری ہے. آپ لوگوں سے تعاون کی درخواست ہے. میڈیکل سینٹر میں ادویات، مشینری اور نفرتیات کی ضرورت ہے. سید رضاق سے تعاون کی درخواست ہے. پہلے فاطمہ کی تعمیرات میں حصہ لیجیے جو خواتین کے لیے بنائی جا رہی ہے. جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خیر العمل روڈ ہے، صدر دروازہ ہے جہاں سے یہ ہم گزر رہے ہیں اور جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے مومنین کے لیے. بہت دور دور سے لوگ اس وقت اس مجلس میں شرکت کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں. جگہ جگہ کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے، کہیں جوس ہے تو کہیں شربت ہے اور بہت بڑا اہتمام ہے. السلام علیکم. ہمارے ساتھ ہمارے عزادار موجود ہیں اور میں ان سے جاننا چاہوں گا آج 8 سال بعد آیت اللہ عقیل الغربی صاحب پاکستان میں مجلسوں سے خطاب فرما رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں 3 روز سے مولانا کی سننے کے لیے سرجانی ٹاؤن سے آ رہا ہوں اور ماشاءاللہ سے علمی خطاب ہو رہا ہے اور بہت ہی علم حاصل ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور بہت بڑا ایک عشرہ منعقد ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت انچولی اور فیڈل بھی ایریا میں دور دور سے عشرہ سننے کے لیے، ان کا خطاب سننے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کی خطابت میں بہترین اس وقت ماحول ہے اور لوگ بڑا ان سے محظوظ ہو رہے ہیں. آپ کے کہیں؟ جی جی بالکل بالکل، میں بھی بہت محظوظ ہو رہا ہوں اور میری اولاد اور میرے بچے تمام میرے ساتھ مجالس میں آ رہے ہیں. اچھا، آپ سرجانی ٹاؤن سے آپ تشریف لائے؟ جی میں سرجانی ٹاؤن. کیونکہ پورے کراچی میں اس وقت عزاداری ہے لیکن ہر شخص یہی چاہ رہا ہے کہ ہم انچولی آئیں اور جناب عقیل الغربی صاحب کو ہم مجلس میں سنیں. آپ بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل ایسے ہم ان کی بہت دور سے سننے آ رہے ہیں اور تقریباً یہاں سے کوئی 20 کلومیٹر دور ہے
اور ہمارے مجھے بچے ساتھ لے کر آتے ہیں. میرے بچے ماشاءاللہ پہ کھڑے ہوئے سامنے. جی سبھی مولا آپ سب آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اس وقت بس عزاداری مولا کی امان میں رہے. پرآشوب دور ہے اس وقت, بہت زیادہ خطرے ہیں اور ہر طرف سے سیکیورٹی ہائی الرٹ ہوئی ہے, لیکن ہمارے جو عزم ہیں, ہمارے جو حوصلے ہیں, وہ ہر سال مولا حسین کی عزاداری کے ساتھ بلند ہوتے ہیں. ناظرین اکرام, آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں ہوں خاور رضا نقوی. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. بہت شکریہ سر. ناظرین اکرام, اس وقت میرے ساتھ ارقم موجود ہیں اور آیت اللہ عقیل الغروی صاحب کی مجلس جو کہ بارگاہ شہدائے کربلا میں مسلسل وہ خطاب فرما رہے ہیں, اور 8 سال بعد وہ یہ شرف بخشا ہے انہوں نے پاکستان کو, اور پاکستان میں وہ ان سالانہ جو کہ مرکزی مجالس ہیں جو کہ علی متقی صاحب کے صبح 8 بجے اور شہدائے کربلا میں رات 10 ساڑھے 10 بجے وہ خطاب فرما رہے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد میں مومنین اس وقت اس مجلس کو سننے کے لیے آ رہے ہیں. ارقم میرے ساتھ موجود ہے. ارقم سے جانوں گا, ارقم آپ کہاں سے آ رہے ہیں اس وقت, کیونکہ مجلس سننے کے لیے لوگ بہت بہت دور سے آ رہے ہیں. میں گلشن معمار میں رہتا ہوں بیسکلی, اور انچولی آنا جانا رہتا ہے, لیکن عقیل الغروی صاحب کیونکہ خود ایک پاکستان انڈیا کے ایک آیت اللہ ہیں, اور وہ 8 سال بعد تقریباً یہاں پر آئے ہیں, تو ان کی مجلس سننے لوگ اس لیے بھی آ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ خود ایک مرکزی عشرے کی حیثیت رکھتا ہے, اور یہاں پہ سب جمع ہونے کا مقصد ہی ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک یکجہتی, ایک قوم کا اظہار, ایک مرکزیت کا اظہار. کیونکہ لوگ ان کو اس وقت جو مرکزی حیثیت جو عشرے کو اختیار ہوئی وہ کیونکہ عقیل الغروی صاحب سوائے علی متقی جعفری صاحب کے اور ان عشرے اولیٰ میں انہوں نے کبھی کہیں مجلس نہیں پڑھی. یہ فرسٹ ٹائم شہدائے کربلا میں اس ٹائم پر وہ مجلس پڑھ رہے ہیں, اور آنے والے تمام زائرین ہمارے جتنے عزادار ہیں وہ انہیں سننے کے لیے بہت دور سے آ رہے ہیں. تو کتنا ٹائم لگتا ہے آنے جانے میں آپ کو یہاں سے وہاں تک؟ تقریباً ایک گھنٹہ. کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہے, پارکنگ کا بہت بارش ہو گئی ہے اس کی وجہ سے, پارکنگ کا بھی بہت پارکنگ کا بہت ایشو ہے انچولی میں آنے کا, یہاں تک آنے کا, پھر گاڑی ہمیں باہر پارک کر کے پھر آنا پڑتا ہے پیدل. تو وہ پوری فیملی ساتھ ہے؟ جی فیملی پوری ساتھ ہے. اچھا ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ارقم موجود ہیں اور وہ گلشن معمار سے یہاں مجلس سے سننے کے لیے آ رہے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان تمام آنے والے عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, کیونکہ اس وقت جو ہے کراچی میں ایک عزاداری بہت زبردست انداز میں ہو رہی ہے. بہت بڑا ہجوم ہے اس وقت انچولی میں, اور فیڈرل بھی ایریا بالکل ایک مرکزی حیثیت اختیار کر چکی ہے, کیونکہ الموسن میں جناب علی رضا رضوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں, شہدائے کربلا میں آیت اللہ عقیل الغروی صاحب خطاب فرما رہے ہیں, چہاردہ معصومین میں اس وقت کیا کہتے ہیں اختر عباس صاحب خطاب فرما رہے ہیں. تو ہر طرف عزاداری کا ایک سلسلہ ہے, اور لوگ جو ہیں ان کو ایک ساتھ 3-3 4-4 مجلسیں مل جاتی ہیں. تو ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ عشرے میں ہونا بھی بیسکلی یہی چاہیے کہ انسان ایک یک بیک جو ہے وہ عزاداری سید الشہداء میں مصروف رہے. یہ اس وقت ہونا بھی یہی چاہیے. ایام عزا کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ جو آنے والے عزادار ہیں ان کو ایک ساتھ 3 مجلسیں 4 مجلسیں ایک ساتھ ملتی ہیں وقت میں ایک کے بعد ایک. تو یہ سلسلہ ماشاءاللہ سے انچولی میں یہ شرف بخشا ہے مولا نے, اور یہ خاص عزاداری ہے جو کہ خاص انچولی کی پوری دنیا میں مشہور ہے, اور جو آنے والے پڑھنے والے وہ چاہتے ہیں کہ انچولی میں پڑھیں. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. پروردگار عالم آپ کو اپنے زبان میں رکھے. بہت شکریہ. ناظرین کرام, اس وقت ہمارے ساتھ سید کامران حسین صاحب موجود ہیں, اور انچولی میں اس وقت مرکزی عشرہ جو کہ بارگاہ شہدائے کربلا میں منعقد کیا جا رہا ہے, اور بہت بڑی تعداد میں اس وقت مومنین انچولی کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں, کیونکہ اس وقت فیڈرل بھی ایریا ایک مرکز, کراچی کا مرکز عزاداری کا اس وقت بنا ہوا ہے, کیونکہ ایک طرف آیت اللہ عقیل الغروی صاحب خطاب فرما رہے ہیں, دوسری طرف اسی کے تھوڑا سے فاصلے پر الموسن ہال میں علی رضا رضوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں, اور رات کو یہاں آخر میں اختتام پہ چہاردہ معصومین امام بارگاہ میں اختر عباس کا مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں. ایک بہت بڑا سلسلہ ہے عزاداری کا. تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ مسلسل آیت اللہ عقیل الغروی صاحب کی مجلس سننے آ رہے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بہت 8 سال بعد ایک ہمیں خوش نصیبی ہے کہ انچولی والوں میں بارگاہ شہدائے کربلا کو یہ خوش نصیبی حاصل ہوئی کہ وہ 8 سال بعد اس مجلس سے خطاب کر رہے ہیں. پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں آیت اللہ عقیل الغروی صاحب کو شہدائے کربلا میں سنا ہے. مجھے نہیں پتہ اس سے پہلے انہوں نے اس عشرے میں کبھی خطاب کیا ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسا ان کی جو خطابت ہے اور جو انہوں نے ابھی میسیجز دے رہے ہیں وہ کیسا, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ماشاءاللہ خطابت تو جو بھی علماء کرے وہ بہت علمی ہوتا ہے اگر آپ اس کو غور و فکر سے سنیں گے تو. دوسری بات رہی آپ نے مولانا عقیل غروی کی بات کی, تو ویسے تو میں نے ان کو سنا ہوا ہے, دوسرے چینلز پہ بھی دیکھا ہوا بھی ہے ان کو, لیکن انچولی میں فرسٹ ٹائم اگر آپ یہ کہیں گے بہت قریب سے دیکھا, بہت قریب سے سنا ہے. ویسے مجلسیں بہت اچھی ہوتی ہیں, بہت علمی ہوتی ہیں ان کی بھی, اور بہت ادبی ہوتی ہیں. تو جو انداز بیان ہے وہ لازم ذرا بہت ہی مختلف ہے,
اور جیسے ہمارے پرانے علماء جو بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، جیسے طالب جوہری صاحب، امیر اختر نقوی صاحب، تو میں کہتا ہوں ان کے بعد جو یہ ایک بہت زبردست ماشاءاللہ ایک علمی اور ادبی مجلس جو ہے سننے کو ملی ہے، تو کوشش کریں گے کہ عشرہ مکمل کریں، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ مولا آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں، کیونکہ لوگ اس وقت عزاداری کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اور آپ جس علاقے میں جائیں گے، کیونکہ عزاداری پورے کراچی میں ایک پوری دنیا میں مشہور ہے کہ کراچی کی عزاداری جیسی عزاداری کہیں نہیں ہوتی، اور اگر آپ دیکھیں تو ہر علاقے میں ہر مرکزیت ہے، ہر علاقے میں ہر امام بارگاہ کو مرکزیت حاصل ہے، آپ جہاں جائیں گے آپ کو لگے گا کہ صرف یہیں پہ مجلس ہو رہی ہے، اتنا مجمع ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ فرشتے بھی اللہ میاں اس 10 دنوں میں اتار دیتے ہیں مومنین کی صورت میں، تو آپ یہ کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل بالکل، جزاک اللہ، جو بھی آپ نے کہا بالکل صحیح کہا، ایسا ہی ہے، کیونکہ لازمی ہے کہ یہ غم ہے ہی ایسا کہ عرش اور کیا نام ہے، عرش اور فرش کے جو بھی مسد لوگ ہیں، کہتے ہیں نا وہ پروردگار مولا کائنات نے جو غم ایسا دیا، پروردگار اس غم کے علاوہ کسی کو کوئی غم نہ دے، تو اس میں بس یہ کہ میں دعا کروں گا مولا سلامت رکھے مولا حسین کے چاہنے والوں کو، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ، پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہ عزاداری کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے اور آپ مجالس اسی طرح کرتے رہیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، اس وقت میرے ساتھ شبی موجود ہیں اور آج آیت اللہ عقیل الغروی صاحب مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں مومنین اس وقت انچولی کا رخ کیے ہوئے ہیں، فیڈرل بی ایریا اس وقت مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں، اور اسی طرح انتظامات بھی ہیں، سبیلے ہیں، جگہ جگہ گھر گھر میں سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے، کہیں شربت ہے تو کہیں نذر و نیاز کا سلسلہ ہے۔ ہمارے ساتھ شبی موجود ہے، ہر سال ماشاءاللہ سے مولا نے ان کو یہ شرف بخشا ہے، ان کے خانوادے کو، کہ یہ ہر سال مولا حسین کے نام پر سبیل لگاتے ہیں، اور اپنی جو بھی توفیقات ہیں ان کے حساب سے مولا کے آنے والے زائرین کو نظر پیش کرتے ہیں مولا کے نام کی۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ ان کا پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ ان لوگ کا قائم رہتا ہے، ہر شہادت اور ولادت پہ اس طرح ان لوگ سبیل لگاتے ہیں، دوست گھر والے سے مل کے۔ جی شبی، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ جو 10 دنوں میں سبیل لگاتے ہیں، ماشاءاللہ سے ایک بہت بڑی سبیل ہے، ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بڑا پروردگار کا کرم ہے کہ یہ جو ہے ایک جو رزق کا سلسلہ ہے یہ جو ہے جاری ہے، کیونکہ اصل میں یہ جو سبیل ہے یہ مولا عباس سے منسوب ہے، اور آپ کو معلوم ہے تمام ہمارے عقیدے کے مطابق اور اس حساب سے بھی جو بھی سسٹم ہے، کربلا کا بھی مولا حسین نے مولا عباس کو دیا ہوتا، تو یہ سلسلہ تو بہت ہمارا والد سے ہمارے تھا، لیکن وہ سبیل لگتی تھی 9 محرم کو، لیکن اب ہم نے یہ جو ہے 2015 سے یہ 2 محرم سے سٹارٹ کی تھی سبیل، 2 ٹیبلیں لے کے اس طرح سٹارٹ کی تھی، آج ماشاءاللہ آپ کے سامنے۔ تو اس کا کوئی نام نہیں تھا اس وقت، بس بنام حسین چل رہی تھی، کوئی وہ نہیں تھا، لیکن یہ پراپر ایک نام جو ہے 2020 میں جو ہے یہ مولا عباس کے جو حرم پہ لکھا ہوا ہے ساقیہ آتش کربلا، مطلب پیاسوں کی جو ہے پیاسوں کو سیراب کرنے والا، جو کربلا کو پیاسوں کو سیراب کرنے والا ہے، یہ اس نام سے مولا عباس، یہ ابوالفضل کے حرم پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک دم میں اور میرے دوست ذیشان صاحب ہیں، ایک دم دونوں کے اس سے جاری ہوا، اور ہم نے جب کربلا کا ہمارا نہیں ہو سکا تو ہم نے جو ہے یہ ہم نے جو ہے اس کا جو ہے باقاعدہ جو ہے اسٹارٹ 2020 سے نام کے ساتھ کیا، ورنہ یہ تقریباً 10 سال ہو گئے، اور گھر کی عورتیں بچے سب مل کے گھر پہ یہ تیار کی جاتی ہے۔ خاص مین چیز یہ کہ آپ جتنی اس راہ میں تکلیف اٹھائیں گے تو یہ آپ کی جو ہے اس کے اس کی جزائیت یہی ہے، یہ معرفت کا سسٹم ہے۔ جب آج بچہ دیکھا، ہم نے اپنے والد کو دیکھا، آج ہم یہاں پہنچے ہیں، ہماری اولاد دیکھے گی، انشاءاللہ وہ آگے بڑھیں گے، اور یہ سلسلہ قائم رہے گا، یہ کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ یہ رزق کا سلسلہ جب رسول خدا پیدا ہوئے جناب عبد المطلب نے، کہیں روایت میں تھا 70 اونٹ، کئی 100 اونٹ، 3 دن تک رزق کی، بنی ہاشم کے گھر کی روایت ہے، سادات کے گھر کی روایت ہے، امام حسن کا دسترخوان آج تک جاری ہے۔ میں آپ کو لا رہا ہوں، پہلے جناب عبد المطلب، پھر جناب